جب خود رانا ثناءاللہ کہہ رہے منظوری نہیں دی ہے، اس کو آپ منظوری کا نام دے کے کیوں گمراہ کر رہا ہے سندھ کی عوام؟ حکومت جو ہے نا دوغلی پالیسی بیان کر رہی ہے۔ ایک طرف وہ پنجاب کے رہنماؤں کو، عرفان صدیقی کو ہمارے خلاف لگایا، دوسری طرف اسحاق ڈار اور رانا ثناءاللہ ہمیں جو ہے نا وہ بول بھاشن دے رہے ہیں۔ ایک ہی حل ہے، نواز شریف اور شہباز شریف صاحب اعلان کرے کہ نہریں انہوں نے بنانا ہے یا نہیں۔ کینالز کا تنازع اس وقت بین الصوبائی سیاست کا اکھاڑا بن چکا ہے۔ اب بات صرف نہروں تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ یہ معاملہ اناج، سیاسی مفادات اور حکومت کے وجود تک جا پہنچا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ تنازع سلجھنے کی بجائے مزید پیچیدہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کے درمیان 2 مرتبہ ٹیلی فونک رابطے ہوئے۔ دونوں رہنماؤں نے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے پر اتفاق بھی کر لیا، لیکن اس کے باوجود بیانات میں تلخی اور گرمی کم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے نہ صرف کینالز منصوبے کو ہر قیمت پر روکنے کے اعلانات سامنے آ رہے ہیں، بلکہ حکومت چھوڑنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، اور یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی تو موجودہ حکومت ایک لمحہ بھی قائم نہیں رہ سکے گی، جو کہ درست بات بھی ہے۔ مگر وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ کا 100% یقین ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت سے علیحدگی اختیار نہیں کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو باتیں کہیں وہ جوش خطابت میں کہیں، جنہیں زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ آصف علی زرداری کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں صرف مشاورت ہوئی تھی اور کسی بھی سطح پر منصوبے کی باقاعدہ منظوری نہیں دی گئی۔ دوسری طرف سندھ حکومت کا بھی خاصا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ سندھ کسی قیمت پر اس منصوبے سے دستبردار نہیں ہوگا۔ نون لیگ کے کچھ وزراء غیر ضروری بیان بازی سے معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ شہباز شریف اور نواز شریف اپنی جماعت کے ان عناصر کو روکے جو ماحول کو مزید خراب کر رہے ہیں، ورنہ یہ بات چیت کی گنجائش ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اسی تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب عبدالقادر مندوخیل صاحب۔ بہت شکریہ عبدالقادر صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ سے جاننا چاہوں گی، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں نہروں پر صرف مشاورت ہوئی تھی، نہروں کی منظوری ہی نہیں دی۔ اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے؟ سندھ میں کچھ لوگ ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، منظوری سے پہلے پیپلز پارٹی اس منصوبے پر شور کیوں مچا رہی ہے؟ یہی سوال رانا صاحب سے پوچھے کہ عظمیٰ بخاری صاحب سے پوچھے، وہ میڈیا پہ آ کے مریم بی بی کی ترجمانی کر کے جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ جب خود رانا ثناءاللہ کہہ رہے منظوری نہیں دی ہے، وہاں صرف ایک ڈسکشن ہوا، بریفنگ ہوا، اس کو آپ منظوری کا نام دے کے کیوں گمراہ کر رہے ہیں سندھ کی عوام کو؟ قادر صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی تو اس موقف پہ قائم ہے کہ وزیر اعظم کینالز منصوبہ ختم کرنے کا اعلان کریں، تو کیا منصوبہ پہلے ختم ہوگا تب بات چیت کا آغاز ہوگا، یا پیپلز پارٹی منصوبہ ختم ہونے سے پہلے ہی مذاکرات کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے، مذاکرات میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ سیاسی ڈائلاگ بازی پہ یقین رکھتی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف مریم بی بی کی ترجمان عظمیٰ بخاری صاحبہ، اور دوسری بات عقیل ملک، عرفان صدیقی صاحب نہروں کے حق میں بیانات دے رہے اور کہ یہ کہتے ہیں کہ نہریں تو بن کے رہیں گی، تو دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب ہمیں میٹھی گولیاں دے رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہم کس کی بات مانیں؟ پنجاب جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، 15 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے، چاہے فارم 47 کیوں نہ ہو، اس کی بات پہ یقین کرو، یا میں رانا ثناءاللہ جو غیر منتخب ہے ان کی بات پہ یقین کرو؟ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے سربراہ شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو اس حوالے سے ایک بیان دینا چاہیے تاکہ پیپلز پارٹی بھی اپنا رائے اختیار کر لے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ ہمیں اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ پر امید ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت کی حمایت نہیں چھوڑے گی، اور وہ یقین دہانی بھی کرا رہے ہیں کہ سندھ کا پانی نہ چھینا جائے گا، نہ چوری ہوگا۔ اس کے باوجود پیپلز پارٹی وفاقی حکومت پر اعتماد کیوں نہیں کر پا رہی؟ اس وجہ سے اعتماد نہیں کر رہی ہے حکومت پہ کہ حکومت جو ہے نا دوغلی پالیسی بیان کر رہی ہے۔ ایک طرف وہ پنجاب کے رہنماؤں کو، عرفان صدیقی کو ہمارے خلاف لگایا، دوسری طرف اسحاق ڈار اور رانا ثناءاللہ ہمیں جو ہے نا وہ بول بھاشن دے رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ 1991 کے جو ریکارڈ ہے اس کے تحت بھی سندھ کو پانی کم مل رہا ہے۔ اس وقت 124 MF پانی آ رہا تھا، اس وقت صرف 96 آ رہا ہے۔ تو پہلے سندھ کو 41% پانی کم مل رہا ہے۔
تو یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو نہریں نکال رہی ہے چولستان کے لیے، تو آپ مجھے بتا دوں کہ ان کو پانی کہاں سے، کون سے ضلع سے پانی کاٹیں گے؟ کیونکہ سینٹرل پنجاب والی بھی احتجاج کرے، جنوبی پنجاب والی بھی احتجاج کرے، سندھ اور بلوچستان اور پختونخوا بھی کر رہے، تو آخر یہ پانی جو پلانٹڈ لوگوں کو آ کے ایکسپرٹ کے نام پہ میڈیا پہ لاتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں عوام کو، ان ساری چیزوں کو ایک ہی حل ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب اعلان کرے کہ نہریں انہوں نے بنانا ہے یا نہیں۔ سر، تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور آصف زرداری کو کینالز تنازع کا ذمہ دار قرار دے رہی ہے اور الزام عائد کر رہی ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے اس منصوبے کی منظوری دی اور اب پیپلز پارٹی اس پر سیاست کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کے اس الزام پر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا قانون دان میرے سامنے آپ بٹھا دیں کہ وہ کون سا آئین، کون سا قانون، کون سا شک اجازت دیتی ہے کہ صدر پاکستان کے پاس کے اختیار۔ نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ کہ 8 فروری کے الیکشن سے 12 گھنٹے پہلے جو اکنک نے منظوری دی، وہ 12 گھنٹے نگران حکومت انہوں نے بھی ان کو CCI کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کو وزیر اعلیٰ سندھ 3 خط لکھ چکے ہیں، 3 سال میں وہ CCI کی میٹنگ یعنی مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ کیوں نہیں بلا رہی، جبکہ آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر 3 مہینے بعد یہ میٹنگ بلانا لازمی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ PTI کے دور میں کیا 2 نہروں کی منظوری عمران خان صاحب کی حکومت نے نہیں دی تھی؟ پہلے اس کا جواب دے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیں کہ یہاں سندھ میں ہمارے ساتھ انہوں نے قرارداد پاس کی ہے، سندھ اسمبلی میں جماعت اسلامی نے، PTI نے، MQM نے، وہاں وفاق میں انہوں نے منافقت کیوں دکھائی ہے؟ وہاں پیپلز پارٹی نے جو 7 اپریل کو قرارداد پیش کی، اس میں مسلم لیگ نون تو منافقت کر ہی رہی ہے، PTI اور MQM جو ہے نا وہ کیوں منافقت کر رہی تھی، وہاں سے منہ موڑ لیا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ صرف سندھ کے عوام کو جو ہے نا ورغلانا، ان کو تیش میں لانا، پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی ان کے پاس کوئی اور ایشو نہیں ہے، اس ایشو کو اٹھانا۔ لیکن الحمدللہ ہم جب کہتے ہیں نا ایک زرداری سب پر باری، تو اس مسئلے کا بھی حل نکال دے گا، اور انشاءاللہ اگر حل نہیں نکلے گا تو 1 منٹ نہیں لگیں گے حکومت کو لات مارنے میں۔ بالکل ٹھیک، ہمیں اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کینالز کے خلاف سندھ بھر میں شٹر ڈاؤن، ہڑتال، دھرنے اور مظاہرے جاری ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کے حکومت سے معاملات طے پا جاتے ہیں تو کیا قوم پرست جماعتیں بھی اس منصوبے سے دستبردار ہو جائیں گی؟ دیکھیں، قوم پرست جماعتیں پہلے ہی ٹانگا پارٹی ہے جو آج تک کے کونسل کی سیٹ نہیں جیت سکے، لیکن یہ میں کہنا ہوں کہ سندھ میں صرف قوم پرست نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی سراپا جاد ہے۔ 4 اپریل کو ہمارا جلسہ ہوا تھا لڑکانہ میں، پھر ہمارا 18 کو حیدرآباد میں، اب 25 تاریخ کو ہمارا سکھر میں جلسہ ہے، بلاول بھٹو صاحب خطاب کریں گے۔ یہاں وکلا، مزدور، ڈاکٹر، ہر طبقے کے لوگ سراپا احتجاج ہے۔ تو ہم جو فیصلہ کریں گے حکومت کے ساتھ، تو وہ سندھ کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے، بلکہ پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں سینٹرل پنجاب کے بھی زمینداروں کا نقصان ہے، جہاں پانی یہ کاٹا جا رہا ہے جو بتا رہے ہیں، جنوبی پنجاب کا بھی، وہاں پختونخوا اور بلوچستان کے عوام کے ساتھ بھی ہمیں، کیونکہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت ہے، وفاقی پارٹی ہے، تو ہم وفاق کی بات کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو اس طرح پختونخوا میں پہلے ہی امن و امان کی صورتحال خراب ہے، بلوچستان میں پہلے سے خراب ہے، تو یہ سندھ اور پنجاب کو آپس میں کیوں لڑانا چاہتی ہے؟ جبکہ برطانیہ کے دور میں 1945 میں سندھ اور بلوچستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اسی جو پانی کی شیئرنگ کے حوالے سے، جب پانی پہلے سے اوپر سے کم آ رہا ہے، اوپر سے آپ نہریں نکالیں گے وہ بھی ریگستان کے لیے، آپ پتہ نہیں وہ ریگستان کو آباد کریں گے یا نہیں، مگر سندھ کے سرسبز زمین کو ضرور تباہ کرنے میں آپ کی نیت یہاں نظر آ رہی مسلم لیگ نون کی۔ عبدالقادر، پیپلز پارٹی کس حد تک پر امید ہے کہ کینالز کے تنازع پر ان کے تحفظات دور ہو جائیں گے اور وفاقی حکومت یہ منصوبہ ہی ختم کر دے گی؟ کینالز تنازع کا متفقہ حل ہے کیا جو پیپلز پارٹی کے لیے بھی قابل قبول اور وفاقی حکومت کو بھی، یعنی دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو؟ دیکھیں، ہمارے لیے تو قابل قبول یہی ہے کہ ہم پاکستان کے مفاد کو دیکھتے ہیں، پاکستان کو، عقائد کو ایک ساتھ جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلم لیگ نون نے سندھ دشمنی کا منصوبہ بنایا تھا، اس کو ترک کر دے، اس سے دستبردار ہو جائے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں ہوں گے دستبردار، ہم اپنی بات پہ کھڑے، کیونکہ ہم سندھ کے عوام، بلوچستان کے اور پورے پاکستان کے عوام کے ساتھ جو نہروں سے ان کو نقصان ہوگا ہم ان کے ساتھ ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینا پڑے۔ بالکل ٹھیک۔ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ پر اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اس معاملے پر پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے یا خیبر پختونخوا حکومت کی حمایت کر رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟
देखिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तो खुद दड़े बाजी में आप देख रहे हैं कि अली गंडापुर साहब का बयान था कल परसों, वो ये कह रहे थे कि ये तो मिनरल का जो प्लान है वो तो इमरान खान का प्लान था। तो जब वो खुद इमरान खान का प्लान बना रहे हैं और या आलिमा बीबी जो है ना वो कहते हैं नहीं, जब तक इमरान खान रिहा नहीं होगा उसको आपने नहीं वो करना है, मंजूरी देना है, तो वो खुद आपस में इत्तेफाक नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि मेरा भाई इलाका जो बलूचिस्तान है, हम चाहते हैं, अंग्रेज के दौर में वहाँ क्रोमाइट निकाला जा रहा था, या बलूचिस्तान में पेट्रोल है, गैस है, दूसरी जो मादनियात है, तो उसको निकलना चाहिए ताकि आवाम को रोजगार मिले, वहाँ सड़कें बने, वहाँ स्कूल बने, कॉलेजेस बने, अस्पताल बने, चाहे पख्तूनख्वा में हो, वजीरिस्तान हो या बलूचिस्तान। लेकिन उसके लिए मुनसफाना तकसीम हो, जैसा रिकॉर्डिंग के हवाले से 35% बलूचिस्तान को दिए गए, वहाँ इसी तरह हर ज़िले को उसकी शहर के मुताबिक, जहाँ 35% का कौमी असम्बली में करारदाद भी पास हुई, अख्तर बेंगल साहब के, मैं उसका हिस्सा था, तो मैं कहूँगा कि अगर हर सूबे को, हर ज़िले को उसके जो हक है वो मिले तो कोई अर्ज नहीं है। यकीनन मंडल बाहर निकलेंगे तो बेरोजगारी ख़त्म होगी, वहाँ जो दहशत गर्दी ख़त्म होगी। यकीनन जो लोग बेरोजगार है वो दहशत गर्दों की आते चढ़ जाता है, इसी वजह कि वो बेरोजगार होता है और वहाँ पे अमन अमान का सिलसिला खराब होता है। बिल्कुल, मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के लिए। अब्दुल कादिर साहब, किसान पैकेज की बात कर लें, इस मामले पर पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान भी बयानबाजी चल रही है। अज़मा बुखारी साहबा ये कहती हैं कि पंजाब हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी, इसके बदले 110 अरब रुपए का पैकेज किसानों को दिया, जबकि पीपल्स पार्टी इस पर सियासत कर रही है, ये उनका मौक़िफ़ है। और पीपल्स पार्टी ने सिंध के किसानों के लिए क्या अमली इक़दामात किए हैं, ये सवाल वो आपसे उठा रही है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूर, हारियों का और गरीबों का और सरकारी मुलाजमीन का, वकला की हमेशा हमने ख्याल रखा, हमने सियासत की है। लेकिन मुस्लिम लीग नून हमेशा जो ना वो गरीब खुश पार्टी है, वो सिर्फ सरमायादारों की, बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचानी रही है, टैक्स चोरी की सूरत में, इंपोर्ट की सूरत में, टैक्स फ्री की सूरत में, वगैरह वगैरह। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सिंध का फसल अभी तैयार हुआ ही नहीं है। और पंजाब का उज़्मा बुखारी की बात से पहले आप खुद पंजाब के किसानों से बात पूछें, क्या उनको ये काबिल कबूल है, तो वो आपको खुद ही जवाब मिलेगा। बिल्कुल सही, जिनके लिए मंसूबा बनाया जा रहा है उनसे तो पूछ लेना चाहिए कि उन्हें ये मंसूबा काबिल कबूल है भी या नहीं, क्योंकि किसान इसे रद्द कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब।